32 दिन का हमने धरना दिया गवादर में, और बलूचिस्तान हुकूमत ने, वज़ीर आला उसकी पूरी टीम ने हमारे साथ मुआहदा किया, और वो मुआहदात फिर अब तक हम वहाँ के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम हम मुतमईन नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हमने इस 20 जनवरी से अपने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है, और 20 जनवरी को पहला धरना और माड़ा ज़ीरो पॉइंट पर हज़ारों माहीगीरों ने वहाँ शिरकत की। अभी 3 फरवरी को पसीनी ज़ीरो पॉइंट हम बंद कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और 10 फरवरी पर पूरा 1 मार्च तक ये पूरी तहरीक हमारी चलेगी। और अगर हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और इदारों ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो 1 मार्च को हम गवादर दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गवादर पोर्ट को बंद करेंगे, और इंशाअल्लाह उसके बाद क्वेटा की तरफ भी है, क्वेटा की तरफ लॉन्ग मार्च भी है, क्वेटा असम्बली के सामने धरना भी है, और इंशाअल्लाह उसकी भी पूरे सूबा भर में हम तैयारी कर रहे हैं। और इस अक़दो तहरीक बलूचिस्तान के जो मुतालबात हैं मैं पॉइंट वाइज मुख्तसर सिर्फ आपके सामने पेश करूँगा, बजाय के तफसीली बात करने के नुकात वाइज आपके सामने रखूँगा कि हमारे बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं, और बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान के माहीगीर और बलूचिस्तान की माएँ और बहनें वो ये चाहती हैं हुकूमत बलूचिस्तान से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी। पहला हमारा मुतालबा ये है कि हमारे बलूचिस्तान के जितने लापता अफराद हैं वो बाजियाब किए जाएँ। अब ये अंधा कानून नहीं चलेगा कि आप मावरे आइन, मावरे कानून नौजवानों को रात के अंधेरे में उठा करके अपने अकूबत खानों में रख के फिर उनकी लाशें आप जंगलों में फेंक के और CTD के नाम से आप ऑपरेशन करें। अब ये नहीं चलेगा बलूचिस्तान में। अगर आप कहते हैं कि अवाम और नौजवान कानून का एहतराम करें तो ये कानून का एहतराम इदारों को भी करना चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए। तमाम जो हुकूमती इदारे हैं सबको कानून और आइन का एहतराम करना चाहिए, सिर्फ अवाम को नहीं। दूसरा हमारा मुतालबा ये है, मुतालबा नहीं बल्कि ये हमारे बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि बलूचिस्तान को कोई मकबूजा, मफतुआ या कानूनी ना समझा जाए। बलूचिस्तान को कोई मकबूजा, मफतुआ या कोई कानूनी ना समझा जाए। बलूचिस्तान के शहरियों को तीसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए। बलूचिस्तान के अवाम को कलभूषण और रेमंड डेविस की तरह इज़्ज़त दी जाए। जो कलभूषण और रेमंड डेविस को जो इज़्ज़त है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के अवाम को कलभूषण और रेमंड डेविस जैसा वो इज़्ज़त उनको दे रहे हैं, बलूचिस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि हमें उसी तरह इज़्ज़त दी जाए। चौथा है कि बलूचिस्तान की आवाम की तज़लील के लिए जितनी चेक पोस्टें कायम की गई हैं, और ये मैं साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में हर जगह कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में जो हज़ारों चेक पोस्टें हैं सिक्योरिटी के लिए नहीं हैं। वो बलूचिस्तान के आवाम को ग़ुलाम समझते हैं, और बलूचिस्तान के आवाम को ग़ुलामी हर कदम पर उनको ग़ुलाम समझने और ग़ुलाम साबित करने के लिए, उनको बताने के लिए तुम ग़ुलाम हो, ये चेक पोस्टें कायम की गई हैं। इसलिए हमारी तज़लील के लिए, हमारी माँओं और बहनों की तज़लील के लिए आज भी बलूचिस्तान में हज़ारों चेक पोस्टें कायम हैं। इन चेक पोस्टों का खात्मा किया जाए, और इसी तरह बलूचिस्तान के वसाइल को लूटने का सिलसिला बंद किया जाए। रेकोडेक हो, गैस हो और जितने वसाइल हमारे बलूचिस्तान में हैं इनके लूटने का जो सिलसिला है, और हमारे ही इदारों के, हमारे ही असम्बली मेंबरान के, हमारी हुकूमत के कंधे इस्तेमाल करके हमारे वसाइल को लूटने का मंसूबा है। इसी तरह रेकोडेक में भी लूटने का और कमीशन खोरी का मंसूबा है। हमें ये भी पता है कि बलूचिस्तान के वो सियासतदान जो उछल उछल करके बातें करते हैं, और किसी के भाई को रेकोडेक में ठेका मिल गया फिर वो खामोश हो गए, तो इसलिए ये ऐसा नहीं चलेगा कि बलूचिस्तान का रेकोडेक और वसाइल एक ठेके पे और एक किसी मराहत और कमीशन पे कोई हम सौदाबाजी बलूचिस्तान के अवाम करेंगे। इसलिए बलूचिस्तान को लूटने का जो सिलसिला है, रेकोडेक को लूटने का, जो सेंधक को भी लूट रहे हैं, उसी तरह गैस जो लूट रहे हैं वो लूट भी लिया है काफ़ी हद तक। जितने वसाइल हैं उसको लूटने का सिलसिला बंद किया जाए। इसी तरह बलूचिस्तान में नो डेथ स्क्वाड है जिनकी सरपरस्ती हमारे इदारे करते हैं। जितने किराए के कातिल बलूचिस्तान में हैं, डेथ स्क्वाड अब भी बलूचिस्तान में मौजूद हैं। इन डेथ स्क्वाड की सरपरस्ती ख़त्म की जाए, किराए के कातिलों की सरपरस्ती ख़त्म की जाए,
کوئی ان کو کارڈ یا ٹکٹ کوئی کارڈ ان کو جاری نہ کرے، ان کے اسلحہ واپس لیے جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے بلوچستان کے عوام کا بھی، بلوچستان کے نوجوانوں کا بھی، کہ ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی بلوچستان میں ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو منشیات فروشوں کی سرپرستی ہے، بلوچستان میں 10 لاکھ نوجوان منشیات میں لت پت ہیں آج، 10 لاکھ نوجوان۔ تو یہ منشیات فروش دن کی روشنی میں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود کہ یہاں حکومتی ریٹ کی بھی دعوے کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ہم قانون کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو منظم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے بلوچستان میں ہمارا قبضہ ہے۔ لیکن پھر سوال یہ کہ دن کی روشنی میں منشیات کے اڈے کیوں چل رہے ہیں، کن کی سرپرستی میں چل رہے ہیں؟ تو اس لیے بلوچستان کی مائیں اور بہنیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ منشیات کے جو ہزاروں اڈے جو دن کی روشنی میں چل رہے ہیں یہ بند ہونے چاہیے۔ کفن پوش ریلی بھی نکالا، اور انشاءاللہ یہی عمل انشاءاللہ ہم کوئٹہ میں دہرائیں گے انشاءاللہ سردیوں کے بعد، اور یہ حکومت کو پتہ چل جائے گا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں موجود جو بڑے بڑے کالی بیڑے اور فرعون بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں، وہ سمجھتے ہیں پورے بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ انشاءاللہ سردیاں جو ہی ختم ہو جائیں گی تو گوادر سے ہم لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ یا ایک ایسا تاریخی دھرنا جو گوادر میں ہم نے دیا، ہم لاکھوں لوگوں کو کوئٹہ میں یہاں جمع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کے جو مطالبات ہم نے بتائے اب ہم تذلیل برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بلوچستان ہمارا ہے، بلوچستان کے وسائل ہمارے ہیں، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ جرنیلوں کی نہیں ہے، یہ سرداروں نوابوں کی نہیں ہے، اور یہ یہاں سرمایہ داروں جاگیرداروں کی نہیں ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، بلوچستان کے لوگوں کی۔ ہم انشاءاللہ پرامن جمہوری آئینی جدوجہد کے ذریعے سے عوام کو لے کر کے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، عوام کو لاکھوں کی تعداد میں نکالیں گے، سڑک پر نکالیں گے، اپنا جمہوری حق انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے۔ میں آخر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اہل بلوچستان کی طرف سے، اردو چینل کے مالکان سے، جو اردو چینل کے جتنے مالکان ہیں، دیکھیں ان کو بلوچستان کے عوام کو کوریج دینا ہوگا۔ یہ ایسا نہیں چلے گا کہ پنجاب کے چوہے کو آپ کوریج دے دیں، پنجاب کے گدھے کو آپ کوریج دے دیں، پنجاب کے کتے کو آپ کوریج دے دیں، ہندوستان کے ایک بچی کو آپ کوریج دے دیں، لیکن بلوچستان کے عوام کو آپ کوریج نہ دیں۔ میں واضح الفاظ میں بلوچستان کی طرف سے اعلان کروں گا، جب اردو چینل کے مالکان پنجاب کے کتے کو ویلیو دیں گے، وہاں کے چوہے کو ویلیو دیں گے، وہاں کے کتے کو گدھے کو کوریج دیں گے، بلوچستان کے عوام کو کوریج نہیں دیں گے، تو یہ رویہ دیکھیں گے پورے بلوچستان میں ہم اردو چینل کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، پورے بلوچستان میں ہم یہ مہم چلا سکتے ہیں، پورے بلوچستان سے ہم اردو چینل کے بائیکاٹ کے ایک ایک گلی اور شہر میں اس کا مہم چلائیں گے۔ یہ میں دھمکی نہیں دے رہا، میں یہ صاحب اپنے دل کی بتا رہا ہوں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب کے چوہے کو جتنا کوریج ہے بلوچستان کے عوام کو نہیں ہے، پنجاب کے گدھے کو جتنا کوریج ہے بلوچستان کے عوام کو نہیں ہے، پنجاب کے چوہے کو جتنی کوریج دی جاتی ہے بلوچستان کے عوام کو نہیں دی جاتی۔ اگر یہ اردو چینل والے بلوچستان کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہ دفتر نہ کھولیں، نمائندے مقرر نہ کریں، بیورو چیف مقرر نہ کریں، یہاں لوگوں کو مروائے نہیں، یہاں کے صحافیوں کو مروائے نہیں۔ یہ آخر میں میرا ایک مطالبہ ہے اردو چینل کے مالکان سے۔ انشاءاللہ آپ بلوچستان کے نوجوان بیدار ہیں، یہاں کی مائیں بہنیں بیدار ہیں، یہاں کے لوگ بیدار ہیں۔ اب بلوچستان میں جب ابھی کراچی پریس کلب گیا تھا تو مجھے صحافیوں نے کہا کہ آپ کے جتنے احتجاج ہیں ہندوستان کا میڈیا ان کو بہت کوریج دے رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کوریج دے رہا ہے۔ میں ان سے سوال یہ کیا کہ آپ کیا دکھا رہے تھے؟ میں تو انڈیا چینل مجھے کوریج بلوچستان کو دے رہے ہیں، لیکن ہمارا جو پاکستانی چینل ہے وہ کترینہ کیف کو دکھا رہے ہیں، تو میں کس کا شکریہ ادا کروں گا؟ میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ میں کس کو احسان مند اپنا مانوں؟ جو پاکستان کے چینل ہیں ہندوستان والوں کو دکھا رہے ہیں، جب ہندوستان والے مجھے دکھا رہے ہیں تو میں ہندوستان والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ مجھے کوریج تو دے رہے ہیں، مجھے آپ ویلیو تو دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہمارا غصہ ہے وفاقی حکومت سے، سرمایہ داروں سے، فوج سے، تمام اداروں سے، حکومتوں سے، اسی طرح اردو چینل کے مالکان سے بھی یہ شکوہ اور احتجاج ہے اہل بلوچستان کی طرف سے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ پرامن جمہوری حق ہم استعمال کریں گے، اور کوئٹہ میں انشاءاللہ ہم چند مہینے بعد کوئٹہ آئیں گے۔ ابھی 3 فروری کو ہمارا دھرنا ہے،
پھر 10 فروری کو ایک دھرنا ہے، 6 فروری کو ایک دھرنا ہے، 13 فروری کو ایک دھرنا ہے، اتل 0 پوائنٹ ہم بند کرنے جا رہے ہیں، پورے کوسٹل ہائی وے بند کرنے جا رہے ہیں، پھر کوئٹہ کی طرف انشاءاللہ ایک دھرنا کوئٹہ کی طرف ہم آئیں گے، اس کا تاریخ کا اعلان ہم 1 مارچ کے بعد انشاءاللہ کریں گے کوئٹہ میں، اور انشاءاللہ پھر یہاں کی حکومت جو اندھی بہری گونگی کٹ پتلی جعلی اور جو بوٹ پالش کرنے والی جو حکومتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے کہ بلوچستان کے عوام پرامن جمہوری اب سیاسی سودا بازی سیاست سے تنگ آئے ہیں، تو انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کا حق ہم انشاءاللہ پرامن جمہوری انداز میں ہم انشاءاللہ لے کر رہیں گے، اور اب تک کی کامیاب ہمارا احتجاج اس بات کا ثبوت ہے، اداروں کے پاس اس کے موجود ہیں کہ اب تک جو ہم نے احتجاج کیا ہے تو یہ بلوچستان کی تاریخ میں کوئی پارٹی، نہ قوم پرست نہ وفاقی حکومت، اب تک کوئی، میں چیلنج دیتا ہوں، کوئی نہیں کر سکا ہے، جتنے خواتین ہم نے نکالے کوئی بلوچستان کے کوئی لیڈر نہیں نکال سکا ہے، کوئی اتنے لوگ ہم نے نکالے کوئی لیڈرشپ نہیں نکال سکا ہے، انشاءاللہ یہ تو صرف ایک ڈویژن ایک ایریا کا تھا، اور کوئٹہ میں انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، وہ آپ بھی دیکھیں گے، میڈیا بھی دیکھے گی۔